اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النبا کا یہ دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک یہاں پر تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ پاک کا اکثر حصہ کل کے درس میں آ چکا ہے اور آخرت کا مضمون اور آخرت پر یقین اور اعتماد اور اعتبار اور آخرت کا اعتقاد، اس کو قرآن کریم نے اس سورہ پاک کے اندر ذکر کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ان لوگوں کی ناسمجھی کا قرآن کریم نے ذکر کیا، جو لوگ سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بڑی طاقت نہیں ہے جو اتنے بڑے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کے اندر شک اور شبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور قیامت قائم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح کے شکوک و شبہات وہ اپنے دلوں میں لاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ یہ کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آخرت کے منکر ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے سزائیں مقرر فرمائیں، سزائیں متعین کی کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان قریب ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ جن باتوں میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں، جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، وہ اس کی سچائی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کا سب کھل جانا ہے۔ آخرت قریب ہے، پہنچنے والی ہے، اس کا وقت اور اس کا دن طے ہے، اس وقت مقررہ پر قیامت قائم ہوگی تو ساری چیزیں خود بخود ان پر واضح ہو جائیں گی، پھر کسی طرح کی کسی کو مہلت نہیں ہوگی، بلکہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو عذاب متعین کر رکھا ہے اس عذاب میں ان کو جانا پڑے گا اور وہ عذاب کو اس کو جھیلنا پڑے گا۔ مذکور آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں اور تقوی شعاری کی زندگی جو لوگ بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی ہی کامیابی لکھی ہے، اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا کچھ ملنا ہے اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا۔ یعنی پہلے نافرمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے، اور اب مذکورہ آیات میں ان لوگوں کا جنہوں نے بات مان لی ہے، جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، ان کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ ہم ان کو یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بے یار و مددگار نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ہماری نعمتیں ہوں گی ان کے اوپر، اور ہم ہر طرح سے ان کی نگہداشت اور ان کی نگہبانی اور نگرانی کر رہے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
تیار کر رکھا ہے، اس مضمون کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بے شک متقیوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، جو خوف و خشیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو بدلہ ملنا ہے، یعنی جس بدلے کا ہم نے ان کو وعدہ کیا رکھا، ان سے وعدہ کیا ہے، جو اس کی مراد ہے وہ مراد اب ان کو ملنی ہی ملنی ہے۔ حدائق واعنابا، باغات کی صورت میں اور انگوروں کی شکل میں، انگوروں کی اور باغات کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ مل جانے والا ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور نوجوان عورتیں جو ہم عمر ہوں گی، سب کی عمریں ایک جیسی ہوں گی، برابر ہوں گی، وہ ان کو ملنے والی ہیں۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ایسے چھلکتے ہوئے جام ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، چھلکتے ہوئے جام جو ہے وہ ان کو ملنے والے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ جنت پہ جانے کے بعد کوئی لغو بات، بک بک وہاں پر نہیں سنیں گے، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ جس کو انسان کہہ کر اور بول کر مکر جائے، ایسی کوئی بات وہاں پر ہونے والی نہیں ہے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کا جو دیا ہوا ہے پورے پورے حساب سے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، بڑی رحمت والا، کسی کی طاقت نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی اس سے بات کر سکے۔ تو یہ خاص عطا اور انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے لیے ہونے والا ہے جو بندے آخرت کا یقین رکھتے ہیں، جو بندے آخرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کے اندر اہم ترین عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ اسی وجہ سے اس کی طرف قرآن کریم بار بار توجہ دلاتا ہے، قرآن کریم میں بار بار اس کے مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آخرت کے مضامین کو قرآن کریم جو ہے وہ تکرار کے ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ ازبر ہو جائیں، ان پر اعتماد اور ان پر یقین پختہ ہو جائے، انسان کو کامل اعتبار اس کے اوپر آ جائے۔ قرآن کریم اس کو ذکر کر رہا ہے، اور یہ عقیدہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منکر ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو لوگ آخرت کو مان رہے ہیں، آخرت کا انہیں استحضار ہے، آخرت کو مد نظر رکھ کر جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناز و نعم کی جنت مقرر کر رکھی ہے، متعین کر رکھی ہے۔ اس کے خواص قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ان کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس میں خوب باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، انگور سے مراد یہاں پر تمام میوہ جات کے میوے ہی میوے وہاں پر ہوں گے، اور انسان کو وہاں پر ہم عمر جو ہے وہ حوریں اور خواتین جو ہے وہ عطا کی جائیں گی۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک سے ایک زبردست قسم کا مشروب، دودھ، شہد اور اس طرح کے تمام مشروبات وہاں پر ان کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور وہاں پر ایک دوسرے کی چکلس بازی نہیں ہوگی، بک بک نہیں ہوگی، اور نہ ایسی کوئی کیفیت ہوگی کہ اس نے یہ کہہ دیا تھا وہ مکر گیا اور جھوٹ بول دیا اور دھوکہ دہی کی، کسی کے ساتھ فریب کر لیا۔ یہ سارے کے سارے معاملات دنیا کے اندر رہ جائیں گے، جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ اہل جہنم تو آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے اوپر باتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ اس فکر میں رہیں گے کہ کسی طرح سے ہماری جان بچ جائے، ہمارا وبال دوسرے کے اوپر پڑ جائے۔ وہاں تو یہ سب حرکتیں کر رہے ہوں گے، لیکن اہل جنت کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ اہل جنت آپس میں جھگڑیں، بلکہ وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی، نہ کوئی وہاں کہنے والا ہوگا اس طرح کی باتیں، نہ کوئی سننے والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جنت ان میں سے ہر ایک کو عطا فرما دی ہوگی کہ وہ اپنی جنت کو لے کر مطمئن ہیں، وہ ان اعمال کا بدلہ پا کر وہ خوش ہے اور اطمینان کی سانسیں لے رہا ہے کہ جن کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں انسان سے کیا تھا، اب اس کو وہ بدلہ عطا ہو گیا ہے۔ اس لیے لا یملکون منہ خطابا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کا تعارف رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کا رب، یعنی اب آسمان اور زمین کا مالک اور پالنہار جو رب ہے وہی یہ فیصلہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔
لا یملکون منہ خطابا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ نے اس کو ایسی جنت کیوں دی ہے، اس کو ویسی کیوں ہے، میرے لیے اتنا کیوں نہیں دیا گیا ہے، میرے لیے اس سے زیادہ کیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اتنی عطا فرمائیں گے کہ کوئی پوچھے گا نہیں، کسی کو اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ کوئی معلوم کرے یا پوچھ لے کہ فلاں کو اتنا کیوں دیا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کے اعتبار سے اس کی حاکمیت ہوگی، اور رحمان کی صفت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ صفت رحمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمانے والے ہیں، تو اس جنت میں یقیناً کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی کمی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو بہترین بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ تو دو راستے اور دو ٹھکانے قرآن کریم نے اس سورہ پاک میں ذکر کیے، جہنم کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا، ان کے انجام کا قرآن کریم نے ذکر کیا، متقیوں کا ذکر کیا، متقیوں کے ٹھکانے کا ذکر کیا، اور متقیوں کے لیے کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور احسانات ہونے جا رہے ہیں۔ اس دنیاوی زندگی کے نتیجے میں جو وہ اعمال کر کے گئے ہیں، اس سے بہترین بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین وہاں پر انسانوں کو عطا فرمانے والے ہیں، اس سے کہیں زیادہ انسانوں کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی۔ ظاہر ہے کہ انسان دنیاوی زندگی بسر کرتا ہے تو کتنی بھی اچھائیاں کرے، کیسے بھی اعمال خیر کرے، یقیناً اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں، توبہ و استغفار بھی کرتا ہے، لیکن وہ امید اور خوف کے مابین ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہیں یا نہیں ہیں، قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ میرے اعمال اس قابل و اس لائق ہیں بھی یا نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں انہیں پیش کر سکوں۔ تو اس طرح کی کیفیت کے اندر انسان جیتا ہے اور توقع بھی رکھتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ یقیناً ہم گئے گزرے بندوں کے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ یہ توقع بھی ہوتی ہے، یہ امید بھی ہوتی ہے، لیکن یقین کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی زندگی پیش کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ میری مغفرت فرما دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی، مجھے جنت اس کے نتیجے میں مل جائے گی۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ جنت جو ملے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کا معاملہ فرمائیں گے، احسان کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تب جنت عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے وہ اپنے فضل سے فرمائیں گے، ہمارے اعمال کی بنا پر نہیں کہ ہمارے اعمال اس لائق ہیں، بلکہ اپنے فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا، پھر انسان کے لیے تمام کی تمام آسائش اور آرام اور سکون ہی سکون ہوگا، انسان کو پھر وہاں پر کوئی دقت اور کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن کھڑی ہوگی روح اور فرشتے قطار باندھ کر، صفا قطار در قطار کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو کہ اجازت ہوگی رحمان کی جانب سے، وقال صواب، اور بولا بات ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ حق ہے، درست ہے اور صحیح ہے کہ وہاں جب اللہ کی بارگاہ میں سب کھڑے ہوں گے تو وہاں پر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ تو یوم یقوم الروح والملائکہ، روح اور فرشتے، دو چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ روح سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین ہیں، اس سے مراد کہ حضرت جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہوں گے اور تمام کے تمام فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین کی رائے یہ بھی اور روایات بھی اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کے جو ہے وہ سر بھی ہے اور ہاتھ پاؤں ہوں گے۔ یہ روح سے مراد وہ والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ وہ ہوں گے، اور فرشتے سب باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ خاص کیفیت ہوگی وہاں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہی سے کوئی بات کر پائے گا، جو انبیاء علیہ السلام بات کریں گے، یا جو بھی گفتگو ہوگی، سفارشات وغیرہ کا مرحلہ ہے۔ قیامت کے بہت سارے مراحل ہوں گے، ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے کسی کو جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہ ایک لفظ نکال سکے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اوپر رحمت فرمائیں گے، جس کو اجازت ہوگی۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے برحق،
وہ دن جو آنے والا ہے جس دن کا، یعنی جو لوگ انکار کر رہے ہیں، منکر ہیں، آخرت کے وقوع کے منکر ہیں، آخرت کو مان نہیں رہے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ان کو پھر سمجھ لینا چاہیے ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پھر جو کوئی چاہے اپنا ٹھکانہ اور اپنا مقام اپنے رب کے پاس بنا لے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ نجات پائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کا انعام اور اللہ کے احسانات اس کے اوپر ہوں، وہ ٹھکانہ بنائے اپنا اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ٹھکانہ بنانے کا مطلب یہی ہے، آخرت پر ایمان لے آئے، آخرت کو مانے، دین اسلام کو تسلیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسلام کے اوپر 100% عمل پیرا ہو، یہی اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، جو بھی چاہے توبہ کر کے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے خبر سنا دی ہے، ڈرا دیا ہے تم کو ایک آنے والی نزدیکی آفت سے، ایک ایسی آفت اور مصیبت جو نزدیک ہے، آیا ہی چاہتی ہے، اس سے ہم نے انسانوں کو باخبر کر دیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے۔ قرآن کریم کھول کھول کر اس مضمون کو واضح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، قریب آ چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو لے کر کے دھوکے میں پڑے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ قیامت قائم ہونے کا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، جو وقت طے شدہ ہے، قیامت اسی وقت آئے گی اور اپنے وقت پر قیامت آ جائے گی۔ البتہ وہ کب آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس کا علم انسانوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی علامات جو ہے، قیامت سے پہلے کی جو علامات ہیں ان کو قرآن کریم نے جو ہے وہ کچھ حد تک ظاہر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علامات قیامتی کو ظاہر فرمایا ہے، حتیٰ کہ جو حدیث جبریل ہے، طویل روایت آتی ہے، اس روایت کے اندر بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول جو ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی قیامت کے بارے میں اتنا ہی علم ہے جتنا کہ سائل کو علم ہے۔ یعنی سائل اور مسئول دونوں صرف علامات قیامت کا علم رکھتے ہیں، قیامت کب آئے گی نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، میرے پاس اس سے زیادہ علم قیامت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد نشانیاں معلوم کی گئیں، قیامت کی بہت سی نشانیاں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے رکھی تھی، تو قیامت کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ہم نے تم کو باخبر کر دیا ہے، مطلع کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے خبر سنا دی ہے، ہم نے بتا دیا ہے، ڈرا دیا ہے تم کو ایک نزدیک اب پہنچنے والی آفت سے جو نزدیک ہے اور تم تک پہنچنے والی ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھ لے گا ہر آدمی جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجا ہے، جو کچھ اعمال دنیا میں کر کے اس نے اب تک بھیجے ہیں، اس کو انسان آخرت میں دیکھ لے گا۔ جب دیکھ لے گا تو اب کیا ہوگا؟ تائب ہوگا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کسی طرح کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کافر کی یہ پوزیشن ہو جائے گی کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، آج کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، یہ حساب و کتاب مجھ سے نہ ہو رہا ہوتا۔ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی خواہش کرے گا اور جو ہے وہ کفِ افسوس ملے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر انسان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی کسی بھی طرح کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، کافروں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ وہ جہنم رسید ہو جائیں۔ جب وہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو اب وہ جو اس طرح کی کا معاملہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، اس طرح سے مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا اور جہنم کے اندر مجھے ہمیشہ نہ رہنا پڑتا۔ اس طرح کی جو ہے وہ چیز ان کے ذہن و دماغ کے اندر آئے گی۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہر چیز کو ہم نے تم پر کھول کر کے واضح کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ جو فیصلے کا دن ہے اس میں تو صرف فیصلہ ہونا ہے، اور اس کے بعد جو بھی انجام جس کا ہونا ہے، جو جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جانے کا فیصلہ جن کے بارے میں ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ حتیٰ کہ اس فیصلے کے دن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے جو حیوانات وغیرہ بھی اس نے بنائے تھے، حشرات الارض بنائے تھے، تمام کو زندہ فرمائیں گے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے دن سب کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ حتیٰ کہ الفاظ آتے ہیں روایت کے اندر کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس مخلوق کا معاملہ صاف کر چکے ہوں گے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کر چکے ہوں گے، اللہ پاک اس ساری مخلوق کو جمع فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سب کی سب مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹی بن جائیں گے، وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ اب کافر یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سامنے قیامت قائم ہے، حساب و کتاب کے مراحل ہیں، انتظار پر انتظار ہو رہا ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں دعوت دی گئی تھی، جو پیغام ہم کو پہنچایا گیا تھا، وہ پیغام برحق تھا، وہ سچ تھا۔ اب اس کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا یقین اب ان کو آ گیا ہے۔ اب کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میرے ساتھ بھی یہ عشر ہوتا کہ مجھے مٹی بنا دیا جاتا، میں مٹی ہوتا تو جہنم سے بچ جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے رہتے انسان توبہ کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، موت واقع ہونے سے پہلے پلٹ سکتا ہے، کفر کی پوری زندگی سے توبہ ہو کر سکون و اطمینان کے لیے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، لیکن اس دنیاوی زندگی تک ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، حتیٰ کہ جب سب کچھ دیکھ لیں گے اس وقت انسان کے پاس مایوسی اور نا امیدی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقت اس پر منکشف ہو چکی ہوگی، اور جن چیزوں میں وہ اختلافات اور جھگڑے کر رہے تھے دنیاوی زندگی کے اندر، وہ سب کے سب ان پر واضح ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مشکل گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashique Siddiqui.